السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم غوث دکن حضرت حاجی الحرمین حافظ سید محمد یوسف قادری نبی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حاجی الحرمین حافظ سید محمد یوسف البغدادی قادری علیہ رحمت رضوان صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کی نظر کیمیا اثر تھی، کسی مردہ دل پر پڑ جاتی تو دل زندہ ہو جاتا۔ لا علاج مریض آن کی آن میں جب آپ کی نظر رحمت اس پر پڑتی تو شفا پاتا۔ جب آپ گلبرگہ تشریف لائے تو گلبرگہ کے صوبے دار کا ایک ہی جوان لڑکا تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ ہندو مذہب کے رسوم کے مطابق لوگ گاتے بجاتے ہوئے اس کی لاش مرگٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے یہ آوازیں سنی تو اپنے فقراء سے دریافت فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا صوبے دار سے کہو کہ اس کا لڑکا اگر زندہ ہو جائے تو کیا وہ ایمان لا کر ہمارا مرید ہو جائے گا۔ جب صوبے دار سے کہا گیا تو خاموش ہوا، لیکن اس کی بیوی نے کہا ہاں ہم دل و جان سے حضرت پر اعتقاد لائیں گے اور حضرت کے سلسلے میں داخل ہونے کی عزت بھی حاصل کریں گے۔ بیوی کی گفتگو سن کر صوبے دار بھی تیار ہو گیا۔ پھر اس کے مردہ بیٹے کو پیش کیا گیا تو آپ نے قم باذن اللہ کہہ کر مردہ لڑکے کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد صوبے دار اور اس کی بیوی اور بچہ اس کے احباب تمام کے تمام آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور مرید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے قلعہ گلبرگہ میں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور ایک قلعہ گلبرگہ کے راجہ گلی چند مہاراج کا بنایا ہوا ہے۔ غوث دکن حضرت حافظ سید محمد یوسف البغدادی قادری رحمہ اللہ علیہ بندگان خدا کو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے۔ اپنے جد اعلیٰ کی طرح ہر ایک کی دستگیری فرمایا کرتے تھے۔ آپ نہایت خوش اخلاق اور شیرین گفتار اور ملنسار اور عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی زندگی توکل پر تھی۔ آپ رات بھر عبادت کرنے کے بعد کمرے سے باہر برآمدے میں آتے، اہل شہر دعا کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ ان سب کی دعاؤں کی درخواستوں کو سماعت فرماتے، پھر ان کے حق میں دعائے خیر فرمایا کرتے۔ مراد مند آپ کی دعاؤں کی برکت سے دلی مراد پا جاتے۔ گمراہ آپ کی کوششوں سے راہ راست پر آتے۔ آپ کی بابرکت ذات سے ہزاروں لوگوں نے فیض پایا۔ آپ کبھی کبھار عالم مستی میں کمرہ عبادت سے باہر آتے تو سامنے والے پر نظر ڈالتے تو پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے، وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتا تھا۔ پھر اس کا دل عشق الہی سے معمور ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اس کا چہرہ چندنی رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا اور اس کا قلب منور ہو جاتا اور آپ کے چہرے مبارک سے انوار کی شعائیں نکلا کرتی تھی۔ حضرت حاجی الحرمین حافظ سید محمد یوسف القادری بغدادی بن سیدنا حسن الدین قادری نجفی رحمہ اللہ علیہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سیدنا حافظ حاجی الحرمین سید محمد یوسف البغدادی بن حضرت حسن الدین حسن سیف الدین ابو زکریا یحییٰ قادری بن حافظ سید ابی مسعود ظہیر الدین قادری بن حضرت سیدنا محی الدین ابی نصر بن حضرت سیدنا امام الدین ابو صالح نصر قادری بن حضرت سید تاج الدین عبدالرزاق قادری بن غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ ہندوستان میں سلسلے چشتیہ اور سہروردیہ کے بزرگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ یہ سلاسل ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ابھی سلسلے عالیہ قادریہ کا پھیلاؤ ہندوستان میں نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے آپ کے ایک پوتے حضرت حافظ سید حسن الدین قادری الملقب حضرت ابو زکریا یحییٰ نجفی رضی اللہ عنہ نے بغداد سے ہندوستان کا سفر فرمایا۔ شمالی ہند کا دورہ فرماتے ہوئے دکن تشریف لائے اور گلبرگہ میں قیام فرمایا اور اسی جگہ کو اپنی قادری مشن کے لیے انتخاب کیا۔ پھر آپ نجف اشرف روانہ ہو گئے۔ پھر آپ کا وصال وہیں ہوا۔ یہ وہ پہلے قادری بزرگ تھے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں میں سے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں تعلیمات غوثیہ سلسلے قادریہ کی ترویج کے لیے کوشش فرمائی۔ مورخ زین الدین دردی نے اپنی تاریخ میں آپ کی بڑی ستائش کی ہے اور مورخ امام شہاب الدین بن امام حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی کتاب درر الکامنہ میں آپ کی بےحد تعریف و توصیف کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے: حضرت سید حسن الدین الملقب ابو زکریا یحییٰ نجفی رحمہ اللہ علیہ بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔
آپ نے کلام پاک دمشق میں حفظ کیا، علم ادب و فقہ بھی دمشق میں حاصل کیا، اور حضرت فخر علی نجار رضی اللہ عنہ سے احادیث کی سند لی۔ بغداد اور اس کے اطراف اور پہاڑیوں میں حفاظ حدیث چھپے ہوئے تھے، ان سے مل کر حدیثوں کو سنا اور یاد کیا اور حافظ الحدیث ہوئے۔ حضرت حافظ سید حسن الدین قادری الملقب حضرت ابو زکریہ نجفی رحمہ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے تھے، جو حضرت حاجی الحرمین حافظ سید محمد یوسف القادری بغدادی سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ اپنے والد گرامی کے انتخاب سے مستقل طور پر ہندوستان تشریف لائے اور دکن آ کر گلبرگہ کو اپنا مرکز قرار دیا اور یہیں مقیم ہو کر رہ گئے۔ یہی وہ پہلے قادری بزرگ ہیں جنہوں نے سلسلے قادریہ اور تعلیمات غوثیہ کا مستقل مرکز دکن کو قرار دے کر پہلی خانقاہ قائم کی۔ حضرت حاجی الحرمین حافظ سید محمد یوسف قادری البغدادی رحمہ اللہ علیہ کے آمد سے سرزمین دکن کا خطہ فیضان قادری سے فیضان غوثیہ سے جگمگا اٹھا اور فیوز و برکات کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر دکن کے ہر حصے میں بہنے لگا۔ غوث دکن رضی اللہ عنہ کی ولادت بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں کلام اللہ کو حفظ فرمایا، حلب، بغداد، کوفہ، بیت المقدس اور دمشق کے علماء سے علم حاصل کیا، محدثین کرام سے علم حدیث کی سندیں لیں اور حافظ الحدیث ہوئے۔ پھر آپ نے والد گرامی حضرت حافظ سید حسن الدین ابو زکریہ یحییٰ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور علوم باطنی کے بعد عارف یگانہ ہوئے۔ آپ کی والد ماجد اور پیر و مرشد نے دستار خلافت سر پر رکھی۔ خرقہ قادریہ کے حصول کے بعد آپ والد محترم کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ حضرت حاجی الحرمین سید محمد یوسف قادری البغدادی رحمہ اللہ علیہ غوث دکن اپنے 3 صاحبزادے حضرت حافظ سید یونس شرف جہاں قادری، حضرت سید شرف الدین شرف جہاں قادری اور حضرت حاجی الحرمین سید سیف الدین قادری اور ایک پوتے حضرت حافظ سید عبد الرحمن اشرف جہانگیر قادری اور 100 فقراء کے ساتھ بغداد سے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ اپنے قافلے کے ساتھ سمندر کے راستے بھڑوچ گجرات پہنچ کر قیام فرمایا۔ وہاں کا حاکم حاضر ہوا تو اس کو بادشاہ دہلی ہونے کی خوشخبری دے کر روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے دکن کا رخ کیا۔ دولت آباد دیوگیری سے ہوتے ہوئے آپ گلبرگہ تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہو کر رہ گئے۔ گلبرگہ اس زمانے میں دولت آباد دیوگیری کا صوبہ تھا اور اس کی سرحد گولکنڈہ ریاست سے لگتی تھی۔ آپ نے گلبرگہ کو اپنا تعلیمی اور تبلیغی مرکز قرار دیا۔ خانقاہ قادریہ کی تعمیر دکن کی پہلی خانقاہ تھی۔ آپ یہاں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اپنے فرزندوں اور پوتوں کو مقامی زبان سے واقفیت کا حکم فرمایا۔ چاروں حضرات بھی عالم و عارف تھے، بہت آسانی سے مقامی زبان پر عبور حاصل کیا۔ پھر انہوں نے تعلیمات غوثیہ کو پہنچانے کے لیے صحیح بلیغ شروع کی، جس سے ہزاروں لوگوں نے خوب استفادہ کیا اور فیض یاب ہوئے۔ حضرت ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حافظ سید محمد یوسف بغدادی غوث دکن رحمہ اللہ علیہ نے بیت المقدس کے محدثین سے حدیثوں کی سماعت کی۔ حافظ قرآن و حافظ حدیث ہوئے ایک کثیر جماعت نے آپ سے استفادہ کیا۔ روایت ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو لوگوں کا ازدحام ہوتا، عوام آپ کے وضو کے پانی سے فیض یاب ہوتے۔ آپ کے وضو کے پانی کو مریضوں اور آصف زدہ لوگوں کو پلاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ صحت یاب ہو جاتے تھے۔ آپ کی ذات بابرکت سے دکن کے عوام کو کثیر فائدہ ہوا۔ آپ کا وصال گلبرگہ میں ذی القعدہ 750 ہجری کو ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔